لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں مسلمان لڑکیوں کے غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ کرنے کے پس منظر میں کہ اس کے اسباب میں سے ایک سبب مسلمانوں کے معاشرے میں شادی بیاہ کا مہنگا ہونا ہے، جبکہ اسلام نے شادی کو بہت آسان بنایا ہے اور خرچ کی پوری ذمہ داری اسلام نے مرد پر رکھی ہے، عورتوں پر بالکل کوئی ذمہ داری شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں، یہاں ہندوستان میں، بر صغیر میں، پڑوس کے ملکوں میں صورتحال ایسی ہے کہ یہاں لڑکی والوں پر زبردست بوجھ ڈالا گیا ہے، جبکہ آج بھی عرب ملکوں میں یہ صورتحال نہیں ہے۔ وہاں خرچ کا سارا بوجھ مرد پر ہے، لڑکی پر، لڑکی والوں پر خرچ کا کوئی بوجھ وہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا سبب جو بنیادی اسباب ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سے علاقوں میں مسلمان لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کو ان کے جوڑ کا لڑکا مسلمانوں میں سے نہیں مل رہا ہے جو انہی کے معیار کا تعلیم پایا ہوا ہو، اور اس وجہ سے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ رہی ہیں۔ سب سے بنیادی بات تو اس سلسلے میں یہی ہے کہ ان بچیوں کی دینی اور ایمانی تربیت نہیں ہوئی، اور ان کو یہ نہیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، ان کے دل میں یہ نہیں بٹھایا گیا کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے اور اصل اہمیت آخرت کی ہے، دنیا کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں نہیں بیٹھی ہے، وہ ان کے نظر میں بس دنیا ہے، دنیا کی شان ہے، دنیا کی جھوٹی شان ہے۔ جب ہمارے اس معیار کا لڑکا ہو، چاہے اس کے نتیجے میں ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑے، ہماری آخرت خطرے میں پڑے، یہ ان کی فکر بن گئی ہے، جو ظاہر ہے کہ دینی تربیت میں بہت بڑی کمی ہے۔ مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم کا ایک کلپ ہے جو سوشل میڈیا پر بھی ہے، شاید کسی انگریز ملک میں، یورپ میں کہیں پر مفتی صاحب سے سوال کیا گیا کہ ہمارے ملک میں ہم کو دینی تعلیم کو عام کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مفتی صاحب کا دامت برکاتہم کا جواب جو ہے بظاہر عجیب سا نظر آتا ہے فوری طور پر جب سنا جائے۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ٹوپی پہناؤ، اپنے ملک میں دینی تعلیم عام کرنا ہے تو اپنے بچوں کو ٹوپی پہناؤ اور بچوں کو مسلمانوں کا لباس پہناؤ، کرتا پہناؤ گھٹنوں تک، نیچے چاہے پاجامہ پہنو، چاہے پتلون پہنو، مگر اوپر کرتا پہناؤ۔ اب بظاہر سوال تو تعلیم کو عام کرنے کے متعلق تھا، مگر مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ بالکل بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے، مگر آگے حضرت مفتی صاحب نے اس کی جو تشریح فرمائی ہے وہ اچھی چیز ہے، اس کو بھی عام کرنا چاہیے کہ جس چیز کی گھر کے ماحول میں جس چیز کی عظمت بچوں کے دل میں بیٹھتی ہے، بچے اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ گھر کا ماحول اگر مال کی عظمت والا ہے، آج کل اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے، آج کل پوری دنیا میں ایسی صورتحال ہے، اور یہ جو ذرائع نئے ایجاد ہو گئے ہیں اس کے نتیجے میں بھی جو
جیسے ٹی وی کے نقصان میں بھی عرض کرتا رہتا ہوں میں کہ ٹی وی کے بے حیائی کا نقصان تو اب 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، دن کے سورج کی طرح واضح ہے، لیکن ایک اور بڑا نقصان ٹی وی کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے حرص بہت پیدا ہوتی ہے۔ حرص ایک بیماری ہے انسان کے اندر جو انسان کو برباد کر دیتی ہے، جو انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے۔ حرص کی بیماری حد سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹی وی، فلموں، سیریلوں، اشتہارات، ان کے ذریعے سے انسان میں حرص بڑھ جاتی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر مال کی عظمت کا ماحول ہے تو بچے مال حاصل کرنے کی فکر کریں گے، کسی اور چیز کی بڑائی دل میں آئی تو اس کی فکر کریں گے۔ دین کی عظمت اگر بچوں کے دل میں آئے گی تو بچے دین کی فکر کریں گے، دینی تعلیم کی فکر کریں گے۔ جس چیز کی عظمت ہی ان کے دل میں نہیں ہے تو اس کے حاصل کرنے کی بچے کیا فکر کریں گے؟ بعض اوقات عرض کی گئی یہ بات کہ آج سے چند سالوں پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ بعض مسلمان بھی وہ اپنی بچیوں کے متعلق یہ کہتے تھے کہ بھئی ہماری بچی جو ہے ذرا اس کو داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ داڑھی والا تو یہ بہت خطرناک چیز تھی۔ یہ داڑھی نہ رکھنا یہ گناہ ہے، لیکن داڑھی سے نفرت کرنا کفر ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، مگر داڑھی سے نفرت کرنا کفر ہے۔ تو کفر تو اسی وقت آ چکا تھا، ہم نے توجہ نہیں دی، اور بلکہ بسا اوقات ماں باپ اس کو فخر کے طور پر بیان کرتے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ ہماری بچی جو ہے بڑی اپ ڈیٹ ہے اور زمانے کے ساتھ چلنے والی ہے، بہت دنیا کے اعتبار سے پڑھی لکھی ہے، تعلیم یافتہ ہے، تو لہذا ہماری بچی کو پسند نہیں ہے داڑھی والا۔ داڑھی والا کیوں پسند نہیں ہے؟ بعض وقت بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی داڑھی والوں کے بعض حالات معاملات ایسے سامنے آئے تو بھئی داڑھی کے متعلق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ داڑھی فطرت کا حصہ ہے، داڑھی بزرگی کا نشان نہیں ہے، داڑھی نیکی کا نشان نہیں ہے، داڑھی بزرگی اور نیکی کا نشان نہیں ہے، داڑھی فطرت کا حصہ ہے۔ عورت کے لیے اللہ نے داڑھی نہیں رکھی، مرد کے لیے اللہ نے داڑھی رکھی ہے۔ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، انبیاء کی شریعتوں میں داڑھی تھی، اور عربوں کے متعلق جاننے والے، تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ انگریزوں کا اثر آنے سے پہلے عربوں میں بت پرستی تو تھی مگر داڑھی مونڈنے والے نہیں تھے۔ عرب میں داڑھی نہیں مونڈا۔ اب آدمی بولتا ہے کہ بھئی ارے آپ داڑھی رکھ کے ایسا کر رہے ہیں، تو آپ کسی کو نہیں بولتے کہ آپ کو ناک ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو کان ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں، آپ کو دانت ہیں اور آپ ایسا کر رہے ہیں۔ تو بھئی دانت ایک انسان کا فطری حصہ ہے، جسم کا، کان ایک فطری حصہ ہے، ناک ایک فطری حصہ ہے، ایسے ہی داڑھی مرد کے لیے ایک فطری چیز ہے۔ داڑھی نیکی کی کوئی علامت نہیں ہے، داڑھی بزرگی کی کوئی علامت نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنے جرائم کرنے والے ہیں ان کی بھی تو ناک ہے، کان ہے، آنکھ ہے، دانت ہے، تو سارے ناک والوں سے نفرت کرو، دانت والوں سے نفرت کرو، آنکھ والوں سے نفرت کرو۔ اچھے برے تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اصل میں موجودہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، یہ تعلیمی نظام انہی لوگوں کا تیار کیا ہوا ہے جو خدا بیزار لوگ ہیں، جو مادہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے یہ کام کیا ہے کہ اندر سے دین اخلاق کو نکال دیا جائے اور انسان کو جانور بنا دیا جائے۔ تو بہرحال بچیاں کہتی تھیں کہ بھئی داڑھی، تو ماں باپ بھی احساس نہیں کرتے تھے، بلکہ ماں باپ بسا اوقات اندر سے تھوڑا سا مطمئن بھی ہوتے تھے کہ صاحب میری بچی بہت پڑھی لکھی ہے اور بہت دنیا کے ساتھ چلنے والی ہے، ذرا داڑھی والا پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اب آج میں عرض کر رہا ہوں، آج صورتحال یہ داڑھی والا کیا، اب ایمان والا پسند نہیں ہے اس کو، مگر بیماری اسی وقت شروع ہو گئی تھی۔ سب سے بنیادی چیز گھر میں دین کی عظمت کا پیدا کرنا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، اچھے برے حالات ہر جگہ پیش آتے ہیں، لوگوں میں بھی اچھے برے سب ہوتے ہیں، کوئی چیز انوکھی نہیں ہے دنیا میں، نئی نہیں ہے دنیا میں۔ مثال کے طور پر مذہبی لوگوں سے بھی بعض وقت ایسی چیزوں کا ظاہر ہو جانا جس کی آدمی توقع نہیں کرتا، تو دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں میں ہوتا ہے، عیسائیوں کے پادریوں میں ہوتا ہے، ہندوؤں کے بھی مذہب کے ماننے والوں میں جو ان کے مذہب کے بڑے سمجھے، کیونکہ انسان ہے،
انسان فرشتہ نہیں بنتا نا. انسان اگر نیک بھی بن جائے تو فرشتہ تو نہیں ہوتا, وہ تو انسان ہی ہے. چاہے وہ پنڈت بن جائے, چاہے پادری بن جائے, چاہے مولوی بن جائے, چاہے بزرگ بن جائے, انسان ہے وہ. تو آپ انسان سے آپ ایسی توقع رکھیں کہ گویا وہ فرشتہ بن جائے, تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں, ایسا نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کی وجہ سے آدمی اصل دین کو چھوڑ دے, دینداروں سے نفرت کرے, دین سے نعوذ باللہ دور ہو جائے, تو یہ تو بہت خسارے اور نقصان کی بات ہے, بے عقلی کی بھی بات ہے. کیونکہ ایسا یہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا, انسان میں خیر شر دونوں ہیں, اچھے برے دونوں ہیں. اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے, تو آپ انسان سے کیسے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ بالکل فرشتہ بن جائے گا اور پھر اس کے اندر کوئی غلطی کا امکان ہی باقی نہیں رہے گا اس کے اندر؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا. انسان معصوم بھی صرف انبیاء ہوتے ہیں, اولیاء بھی معصوم نہیں ہوتے, محفوظ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مگر اس کے باوجود بھی عقیدہ ہمارا یہ عقیدے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ولی سے بھی خطا ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, اگرچہ کہ وہ توبہ کر لے گا اور پھر وہ اپنی ولایت پہ باقی رہ سکتا ہے جب توبہ کر لے گا, مگر ہو نہیں سکتا اس سے. ایسا نہیں ہے, یہ صرف نبی کے متعلق کہ نہیں. تو بہرحال یہ عذر لنگ ہے, لنگڑے عذر ہیں, یہ کوئی چیز نہیں. بات اصل میں ہمارے گھر کے غلط ماحول کی ہے, غلط تربیت کی ہے. دین کی عظمت نہیں پیدا کی ہم نے, دین کی محبت نہیں پیدا کی ہم نے, اور دین سے آشنا نہیں کیا. ہم چلیے ٹھیک ہے, سامنے والے جو لوگ آپ کو اچھے برے نظر آ رہے ہیں ان کو چھوڑیے. اپنے بڑوں کی کتنی سیرت پڑھی, حضرت فاطمہ کو کتنا جانا, حضرت عائشہ کو کتنا جانا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کتنی پڑھی. تو ہماری بچیوں کو تو کچھ ملی نہیں وہ سب چیزیں, تو ہماری بچیوں کی تربیت نہیں ہوئی. تو سب سے پہلی بنیادی چیز تو وہی کہ اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کے اندر ایمان اور دین کی عظمت پیدا ہو. اور اگر ان کو ان کے معیار کا جوڑ نہ ملے تب بھی وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے کم درجے کے پڑھے لکھے کو بھی ترجیح دے لے, مگر کسی ایسے شخص کو جو ایمان نہ رکھتا ہو اللہ اور آخرت پر, اس کو ترجیح نہ دے. ایسی تربیت ان کی ہونی. اور ہمیں بچیوں کو کیا پڑھانا ہے اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی ایک گفتگو ایک جمعہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنی بچیوں کو ڈگریاں اس لیے دلا رہے ہیں تاکہ ان کے رشتے ہو جائیں آسانی سے. تو اس میں رشتہ کرنے والے لڑکوں کو بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے کہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی ڈیمانڈ ڈگریوں کی ہے, آپ کی ہونے والی بیوی کو ان کے ماں باپ ایسے کالجوں کے حوالے کر رہے ہیں جہاں ان کی عزت و آبرو خطرے میں ہے, اس وجہ سے کہ آپ کی نظر میں بھی وقت ڈگری کی ہے. بچی انجینئر ہے, بہت اچھا ہے صاحب, بہت اچھا. انجینئرنگ میں 4 سال تک کیسے جاتی رہی؟ کیا اس کے دین اور ایمان کا حال ہوا؟ اس کی فکر نہیں ہے آپ کو, آپ کو فکر ہے ڈگری کی. تو ان لڑکوں کو بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے, لڑکے والوں کو بھی سمجھ سے کام لینا چاہیے جن کی نظر بس ڈگری پر ہے. عورت کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ہر آدمی کو تو اس کی فیلڈ کا کام سیکھنا ہے نا, ہر آدمی کو اس کی فیلڈ کا کام سیکھنا ہے. ڈاکٹر کو طب کا کام سیکھنا ہے. آپ اگر ڈاکٹر سے یہ بولیں کہ صاحب آپ کو انجینئرنگ نہیں آتی آپ کو, تو کوئی عیب تھوڑی ہے. ارے بھائی ڈاکٹر کو انجینئرنگ کیوں آئے گی؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹری آتی ہے یا نہیں؟ یہ دیکھو عورت کو کیا کرنا ہے, عورت کو گھر سنبھالنا ہے. تو عورت کے اندر تو وہ خوبیاں دیکھو جس سے وہ گھر سنبھالے, گھر کو بنائے سنوارے. اس کے لیے سب سے پہلی اہمیت دینی تعلیم کی ہے, اس کے گھرانے کی ہے, اس کے ماحول کی, اس کے اندر گھریلو مزاج ہونا ضروری ہے. کیونکہ آج مسلمانوں کا ہی نہیں پوری دنیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ عورتوں میں گھریلو مزاج نہیں رہا, جس کی وجہ سے عورتیں اپنے بچوں کی پرورش کے لیے وقت نہیں دے رہی ہیں. بچہ جو ہے وہ ڈے کیئر سینٹر کے حوالے ہے, پھر اس سے فارغ ہوتے ہی صاحب نرسری, LKG, UKG اس کے حوالے ہے. صحیح دیکھا جائے تو 6 سال تک کی عمر ایسی ہے کہ بچے کو ماں کے پاس ہی رہنا چاہیے. اور یہ انسان کا جو بچہ ہے اس کو 24 گھنٹے آبزرویشن کی ضرورت ہے, اور اس کو 24 گھنٹے کا آبزرویشن فراہم کرنے والی کوئی شخصیت دنیا میں ماں کے سوا نہیں ہے. ماں کے سوا نہیں ہے کوئی, وہ ماں ہی ہے جو یہ کر سکتی ہے, باپ بھی نہیں کر سکتا.
باپ بھی نہیں کر سکتا. وہ ماں بیکار نہیں ہے گھر میں، لیکن ہم ذہن اور ماحول یہ بن گیا کہ ماں گھر میں گویا بیکار ہے. باہر پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈالے تو کام پہ ہے، کنڈکٹر بن کے ٹکٹ دے تو کام پہ ہے، ریسیپشن کاؤنٹر پہ بیٹھ کے سینکڑوں انسانوں نامحرموں کے سامنے مسکراتی رہے تو وہ کام پہ ہے، اور گھر میں اپنے بچوں میں رہے تو کام پہ نہیں ہے. تو ہوا یہی ہے کہ باہر کے سارے کام تو ڈیولپ ہو گئے، گھر برباد ہو گیا. اور یہ بات سوویت یونین کے آخری صدر گورباچوف نے بھی لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، حالانکہ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کوئی مولوی نہیں ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنی عورتوں کو گھر میں لائیں، اس لیے کہ جب سے ہماری عورتیں گھر سے باہر گئی ہیں کمپنیوں میں پروڈکشن بڑھ گیا ہے، مگر ہمارا فیملی سسٹم برباد ہو گیا ہے. بچوں کو ماں کی محبت کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کی ضرورت ہے. تو عورت کے اندر تو گھریلو مزاج دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بن بھی نہیں رہا ہے، نہ ہم بھی نہیں ترجیح دے رہے. تو جیسے لڑکی والے قصوروار ہیں، لڑکوں کو لڑکے والوں کو بھی سمجھنا ہے کہ بھائی آپ جیسی طلب آپ کی ہے، بچیوں کے ماں باپ بچیوں کو ویسا تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی طلب ڈگری والوں کی ہے، لہذا ماں باپ بھی ڈگری دلانے میں مصروف ہیں، چاہے ان کا دین ایمان خطرے میں پڑے. تو آپ کو بھی عقل سے کام لینا. اور جو لڑکیوں کے سرپرست ہیں ان کو بھی اور پورے سماج کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ بات میں نے اس پس منظر میں بھی کہی تھی کہ آج ہم لوگوں کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولز ہیں ہمارے، ان تعلیمی اداروں میں اچھے ٹیچرز نہیں مل رہے ہیں ہم کو، جن کی صلاحیت اچھی ہو، جن کے اندر دینداری بھی ہو، ایسی مسلمان عورتیں ہمیں نہیں مل رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیلڈ اختیار نہیں کر رہی ہیں بچیاں، وہ جو انجینئرنگ وغیرہ ویسی چیزیں اختیار کر رہی ہیں. بعض شعبے تو ایسے ہیں جو پھر بھی مفید ہو جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹری کا شعبہ کہ اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے. لیکن عورت اگر ڈاکٹر بنتی ہے، لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے تو وہ عورتوں کی خدمت کرے گی. لیکن یہ انجینئرنگ کا شعبہ مثال کے طور پہ ایسا ہے کہ یہ عورتوں سے میل نہیں کھاتا یہ. اور اس کے مقابلے میں تعلیم کا شعبہ یہ عورت کے لیے بہت موزوں ہے، مناسب ہے، مگر اس میں نہیں ہے افراد. ہم لوگوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو لگائیں بھی اگر تعلیم میں پوری احتیاط کے ساتھ، احتیاطی تدبیروں کے ساتھ تعلیم میں لگائیں تو اس میدان میں لگائیں جس سے وہ زندگی میں اپنی ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں. تو لہذا تعلیم کی فیلڈ میں آگے بڑھانا چاہیے. اور تعلیم کے میدان میں اگر مادی اعتبار سے آمدنی کو پیش نظر رکھا جائے تو تعلیم میں بھی جو اچھی صلاحیت پیدا کریں ان کے لیے آمدنی کے مواقع بھی ہیں اگر صلاحیتیں اچھی ہیں. لیکن اصل مقصد تو خیر آمدنی نہیں ہے، اصل مقصد تو یہ ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو اور ہم اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں. تو عورت کی ڈیوٹی اپنے بچوں کو بنانے کی ہے، انسانیت کو بنانے کی ہے، انسان بنانے کی ہے. لہذا عورت کو وہ تعلیم دلائی جائے جو انسان سازی کے کام میں اس کے کام آئے اور اس کی مدد کرے. لہذا بچیوں کی تعلیم کیا دلائی جائے بچیوں کو، اس پر ماں باپ کو اور پورے معاشرے کو غور کرنا چاہیے کہ وہ تعلیم کے جس کے نتیجے میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو انجام نہ دے سکیں اور ان کا دین ایمان اخلاق خطرے میں پڑے، وہ مناسب نہیں ہے. لہذا ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے اس پر ہمیں غور کرنے کی اور سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے. یہ چند باتیں ہیں جو اس وقت عرض کر دی گئی ہیں، باقی اور بھی باتیں اس سلسلے کی ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان حالات کا صحیح ادراک اور احساس اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اس کے جو تقاضے ہیں ان پر اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کیونکہ ہم لوگ تقریریں اور بیان تو ہو رہے ہیں لیکن بہت سے کرنے کے کام ہیں جو مسلمانوں کے سب طبقوں کو مل جل کر کرنا ہے. جیسے اگلے معاملہ جو ہے مخلوط تعلیم کا آ رہا، ہمارا اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنے ادارے قائم کریں، اپنا مال لگائیں، اپنی صلاحیتوں کو لگائیں، لیکن اس سلسلے میں ہم لوگوں کو جتنا کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے. جو ہو رہا ہے وہ ہماری ضروریات کے اعتبار سے بہت کم ہے. لہذا ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس اور ان تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں
توفیق نصیب فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور پوری انسانیت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ پوری انسانیت خطرے میں ہے اور اس کو بے حیائی کے راستے پر ڈال دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔